ہر دوسرا تیسرا بندہ جو میرے پاس آ رہا ہوتا ہے جی گھٹنے میں درد ہو گیا, گھٹنے سے آوازیں آ رہی ہیں, گھٹنا مڑ نہیں رہا. ایون ینگ لوگ یہ پرابلم آج کل کر رہے ہیں, بچے یہ پرابلم کر رہے ہوتے ہیں, یہ پرابلم آ رہا ہوتا ہے. تو اگین جیسے ہمارا ٹاپک بھی آج کل سلیپ کے ساتھ بھی اس کا لنکڈ ہے کہ آپ کا پوسچر اگر ڈیورنگ دا سلیپ ایسا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ نی بینڈ کر لی ہے یا بہت زیادہ ایکسٹینڈ کر لی ہے, تو آپ کی اگین لیگامنٹس آپ کے کھچاؤ کا شکار ہو جاتے ہیں, مسلس کھچاؤ کا شکار ہو جاتے ہیں جو کہ پینفل ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کمفرٹیبل پوسچر میں بتائیں, جیسے کہ میں نے بتائی تھی کہ تکیوں کا استعمال کریں. اگر آپ سو رہے ہیں تو اپنی نی کے نیچے ایک تکیہ رکھ لیں یا سائڈ پہ ایک تکیہ رکھ لیں تاکہ اس کو ڈیورنگ دا نائٹ سلیپ سپورٹ ملتی رہے. ایک تو یہ چیز آ گئی. دوسرا پرابلم اگین جو ہمارے جو اوریجنیٹ ہو رہے ہوتے ہیں وہ ہماری ویکنیسز ہیں, جس میں ہڈیوں کا آرتھرائٹس ہے. آرتھرائٹس کا مطلب ہے کہ آپ کا جوائنٹ گھس گیا ہے, اس میں ویئر اینڈ ٹیئر آ گیا ہے. یہ جو آپ بلو کلر کا دیکھ رہی ہیں یہ ہمارا کارٹیلیج ہے جو اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے, اور اس کے اوپر ایک کشن ہے یا شاک ایبزاربر ہے جس کے اوپر آپ کی ہڈیاں موو کر رہی ہیں. تو جہاں سے پرابلم اس کے اندر سٹارٹ ہوگا آپ کی ہڈیوں میں پین آنا شروع ہو جائے گی, جوڑوں میں پین آنا شروع ہو جائے گی. اگین اس کی پریونشن کے طریقے یہی ہیں کہ اپنے ڈائٹ اور ایکسرسائز کے اوپر جو ہے وہ زیادہ ایمفسائز کریں. اگر پرابلمس پھر بھی آپ کی 3 مہینے 6 مہینے سے زیادہ چل رہی ہیں تو پلیز میں ریکمینڈ کروں گی کہ ایک اسپیشلسٹ سے ضرور مشورہ کرائیں, دیکھیں کہ پرابلم کہاں سے آ رہی ہے. اب یہ پرابلم بڑھ کر کہاں تک جا سکتی ہے, یہ ایک بڑا اہم سوال ہے, کیونکہ شروع میں تو ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے تھوڑا سا درد ہوا گردن میں وہ صحیح ہو گیا 1-2 دن میں, یا کمر میں درد ہوا پھر وہ صحیح ہو گیا. اگر کوئی شخص بار بار یہ درد محسوس کر رہا ہے تو کتنا نیگیٹو یا کتنا سیویئر ہو سکتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اگر کوئی شخص ایسے پوسچر میں سو رہا ہے جو کہ مسلسل اس کو پریشان کر رہا ہے تو پھر وہ بیماری بڑھ کر کہاں تک جا سکتی ہے؟ آپ کے جو پہلا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بیماریاں جیسے میں نے بتایا کہ ڈفرینٹ جگہ سے آ رہی ہے, کہ ہڈی کی بیماری ہے, ڈسک کی بیماری ہے, ڈسک سلپ ہوئی ہوئی, آپ کی اسپائن میں کس جگہ کا افیکٹ وہ کر رہی ہے. اور اگر اس کا پراپر خیال نہیں کیا جاتا تو اوبیسلی یہ بڑھ جاتی ہے. جس بیماری کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اسپونڈلوسس کی بیماری ہے, جس میں آپ کی کمر کی ہڈی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو یہ پھر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد بالکل اسپائن آپ کی جڑنا شروع ہو جاتی ہے, موومنٹ آپ کی کم ہو جاتی ہے, پینفل ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہاں پہ ایک ہائی لائٹڈ چیز یہ ہے کہ ایک تو میکینیکل قسم کی بیک یا نیک پین ہوتی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز پل کر لی, آپ کا کوئی پوسچر ایسا تھا, کوئی مسل پل ہو گیا, کوئی لیگامنٹ پل ہو گیا, جو کہ کچھ ویکس کے اندر وہ پین آپ کی بہتر ہو جائے گی. آپ کو سپورٹ ہم دیں گے, دوائیاں دیں گے, کچھ کالر, کچھ ریسٹ, کچھ ایڈوائز کریں گے. کچھ ایسی بیماریاں بھی اسپائن کی ہیں جو کہ انفلیمیٹری بیک پین جس کو ہم کہتے ہیں, جو کہ باڈی کے اندر سے آ رہی ہیں, جینیٹکلی ہیں, جس میں آپ کی انہی اسپائن کے لیگامنٹس کے اندر, جوائنٹس کے اندر انفلیمیشن یا سوزش کا عمل پیدا ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے نتیجے میں بہت زیادہ اسٹفنس اور پین آنا شروع ہو جاتی ہے. یہاں پہ جو سر فہرست بیماری میں پاکستان میں دیکھ رہی ہوں اس کا نام ہے اینکلوزنگ اسپونڈلائٹس, یعنی اس کا مطلب یہ کہ پوری آپ کی کمر کی ہڈی جڑنا شروع ہو جاتی ہے, اور جڑنا شروع ہو جاتی ہے, جو درمیان میں گیپس ہیں یہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگین جو بھی ویورز ہماری بات سن رہے ہیں اور کوئی ایسی بیک یا نیک پین ہے جس میں ان کو تکلیف 5-6 مہینے سے زیادہ رہ رہی ہے, اسٹفنس ہوتی ہے, صبح کے ٹائم خاص طور پہ ریسٹ کرنے کے بعد پین ہوتی ہے, تھوڑا ان کا پوسچر یا ان کو یا ان کے فرینڈز وغیرہ نے بتایا ہوگا کہ آپ کی کمر یا گردن جھکنا شروع ہوگی, یا آپ نے نوٹس کیا کہ نہیں کیا. اگر ایسی کوئی چیز آپ کے ذہن میں آ رہی ہے, انفارمیشن میں آ رہی ہے, تو پلیز ایک رومیٹولوجسٹ سے ضرور مشورہ کریں. ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کہیں آپ کو انفلیمیٹری بیک یا نیک پین تو نہیں آ رہی ہے, یہ بہت ضروری ہے. صحیح. اچھا, اب یہ جو رومیٹولوجسٹ جو ہے اس کے طریقہ علاج میں اور جو آرتھوپیڈک جو ہوتے ہیں ان میں کچھ فرق ہے؟ بالکل فرق ہے. آرتھوپیڈکس والوں کی جیب میں چھریاں اور چاقو ہوتے ہیں, ہم ایسی کوئی چیز لے کے نہیں, ان سے ذرا ڈرنا چاہیے, یا وہ زیادہ معاملہ خراب ہو جائے تب ان کے پاس جاتا ہے انسان. یہ میں تھوڑا مذاق کر رہی تھی. دیکھیں ان کے جو ٹریٹمنٹ ہے اس بیسڈ آن سرجری, جو سرجیکل ٹیکنیکس ان کی ہوتی ہیں. ہماری ٹریٹمنٹ میں سرجری انوالو نہیں ہوتی ہے, ہم میڈیسنس کا سہارا لیتے ہیں, فزیو تھراپی, ایکسرسائز, لائف اسٹائل ماڈیفیکیشنز, اور پھر بہت اگر پرابلم بڑھ گئی ہے تو جوائنٹس کے اندر کچھ ہم انجیکشنز لگاتے ہیں. یہ ہمارا بس یہاں تک جاتا ہے, اس کے علاوہ کچھ کاٹنے واٹنے کا کام اس میں نہیں آتا. تو یہ ایک سارٹ آف نیو اسپیشلٹی ہے پاکستان میں. لوگوں کو بھی اس کا اتنا نہیں پتہ, زیادہ آرتھوپیڈکس یا نیورو سرجری اور فیلڈس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے, لیکن ہم لوگ ہڈیوں اور جوڑوں کا علاج کرتے ہیں وداؤٹ اینی سرجری. اچھا, علاج کے بارے میں بھی ذرا بتائیے گا کہ